بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ حکومت کی جانب سے مجوزہ آئینی ترامیم کا پیکج تیار ہے اور یہ جو آئینی ترامیم کا پیکج ہے یہ کل قومی اسمبلی کے اندر پیش ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے کل وفاقی کابینہ کا بھی اجلاس طلب کر لیا ہے اور اس اجلاس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اس مسودے کی منظوری لی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے، حکومت کی اتحادیوں کی جانب سے ایک تفصیل سے ایک آئینی ترامیم کا پیکج پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ججز کی مدت ملازمت کو بڑھانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آئینی عدالت کے قیام کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس میں بھی تجویز ہے اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پر اتفاق رائے حاصل کیا جائے اور اسی سلسلے میں یعنی اپوزیشن کا بھی اس میں اتفاق رائے حاصل کرنا حکومت کے لیے مقصود ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ اسی تناظر میں ایک پارلیمنٹ کی ایک خصوصی کمیٹی کے قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے اور اس میں بھی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جو اپوزیشن ہیں ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی اپنے نام دیں۔ سینٹ کے اندر بھی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ سینٹ کے جو ممبرز ہیں، ارکان ہیں، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ بنیں۔ تو لہٰذا ایک جامع اتفاق رائے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومت یہ اتفاق رائے حاصل کرے۔ اس سے پہلے جب اس آئینی ترامیم کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے تو اپوزیشن کی جانب سے، جو کہ تحریک انصاف پر مشتمل ہے، ان کی جانب سے اس پر تنقید کی جاتی رہی ہے اور اس پر ظاہر ہے کہ وہ ایک منفی سیاست کا ان کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سنجانی میں تحریک انصاف کا جلسہ ہوا، اس کے بعد جو ایک ماحول پیدا ہوا اور ایک بار پھر تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح اداروں کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی، پھر صحافیوں کے حوالے سے جو زبان استعمال کی گئی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی جانب سے، وہ بھی ان کے ہرگز شایان شان نہیں تھی، جس کی ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ اب جو قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے، اس میں بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے، حکومتی ارکان کی جانب سے بھی اور اپوزیشن کی جانب سے بھی تنقید کی جا رہی ہے، لیکن توقع یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت یہ آئینی ترامیم جو ہیں وہ کل پیش کرنے جا رہی ہے قومی اسمبلی کے اندر اور حکومت کو یہ اعتماد حاصل ہے کیونکہ حکومتی جو وزراء ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہیں جو ایک مطلوبہ تعداد چاہیے تھی 2/3 اکثریت کی، وہ انہیں حاصل ہو گئی ہے۔ تو یہ اب ظاہر ہے کہ کل یہ جو آئینی ترامیم کا پیکج ہے یہ پیش ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی کے اندر۔ اب کیا ایک صورتحال بنے گی، اس پر ہم گفتگو کریں گے اور جو ایک سیاسی ہلچل جاری ہے، سیاست کا بھی درجہ حرارت جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیا ہوگا آنے والے دنوں میں، ان تمام معاملات پر آج ہم اپنے پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے اور اس کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں اس میں ہمارے مہمان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ جی، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب ملک منظور احمد۔ ملک صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، ایک اور بڑی اہم بات جو اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ ایک تو جو سنجانی کا جلسہ ہوا اس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے صحافیوں کے حوالے سے، خاتون صحافی کے حوالے سے اور پھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے جو زبان استعمال کی، اس کی ہر سطح پر مذمت کی جا رہی ہے۔ صحافیوں نے بھی، ہم نے دیکھا کہ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کی پریس کانفرنسز کا بائیکاٹ کیا، پشاور کے اندر بھی بائیکاٹ کیا اور یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یہی کہا کہ یہ جو رویہ ہے تحریک انصاف کا یہ ہرگز صحیح رویہ نہیں ہے، اور پھر خصوصاً جو بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایکس پر جس طرح کا جو بیان ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہنا تھا کہ ایک تو توہین عدالت بھی ہوئی ہے، آرمی چیف کے حوالے سے بھی انہوں نے ایسی زبان کا استعمال کیا ہے جو ناقابل قبول ہے، تو اس کا جواب انہیں دینا پڑے گا۔ اسی کانٹیکس میں گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے بھی تفصیل سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ تنقید برداشت نہیں کرتے اور صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے جو زبان استعمال کی وہ قابل مذمت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات نے کیا کہا، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحافیوں کے حوالے سے ایک مخصوص سیاسی جماعت کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ صحافیوں سے متعلق جو ہے وہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے جائیں، صحافیوں پر حملے کیے جائیں، صحافیوں سے متعلق سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلائی جائیں
اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا تحریک انتشار کی طرف سے، تو اس کا سب سے پہلے ہدف صحافی بنے تھے. اور اس زمانے میں صحافی جو گالیاں ان کو لکھی جاتی تھی وہ پوسٹ کرتے تھے کہ یہ دیکھیں ایک مخصوص سیاسی جماعت کے لوگ ہمیں جو ہیں وہ کن کن القابات سے نواز رہے ہیں. یعنی اختلاف رائے کرنا، اپنے نظریات رکھنا، کسی جماعت کے نظریے سے اختلاف کرنا، یہ ایک جرم بن گیا تھا اور ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا تھا. صدف نامی چینل 5 کی ہماری جرنلسٹ تھی، وہ کنٹینر سے گر کے بیچاری کچلی گئی، اس کو کسی نے حال نہیں پوچھا، اس کی باڈی کسی نے نہیں اٹھائی. یہ ان کے حالات اور ان کا جلسہ کور کرنے گئی بھی تھی. ابھی جو علی مین گنڈا پور صاحب نے جلسے میں صحافیوں کے حوالے سے زبان استعمال کی ہے، میں بطور وزیر اطلاعات یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی نامناسب ہے. اس پر پوری جماعت کو، ان کے چیئرمین کو، ان کے تمام لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے. اور صحافتی تنظیمیں یہ آلریڈی ڈیمانڈ رکھ چکی ہیں کہ صحافیوں کے خلاف جو نعرے بازی کروائی گئی، صحافیوں کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے، خواتین صحافیوں کے خلاف جو سٹیج سے آوازیں لگائی گئیں، اس پر غیر مشروط معافی مانگی جائے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پہ ایک پیغام دیا گیا اور پھر وہی روش، یہ سیڈیشن کی طرف جا رہے ہیں، یہ اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں. اور یہ جو فوج کے ادارے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ان سوشل میڈیا پوسٹ کے ذریعے، پھر سے وہی بات، اپنے آپ کو مجیب الرحمان سے کمپیئر کر رہے ہیں. بھئی آپ نے دیکھا نہیں کہ بنگلہ دیش کے اندر کیا حالات ہوئے، اور جس شیخ مجیب کو آپ اپنے آپ سے کمپیئر کرتے تھے، اسٹیچو گرے ہیں، اور اگر تلہ کنسپیرسی ہمیشہ کے لیے دفن ہوئی ہے، تو کیا آپ کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ وہاں پہ لوگوں نے ایک سچ کو ریئلائز کیا؟ اب آپ اپنے آپ کو دوبارہ شیخ مجیب سے کمپیئر کر رہے ہیں. اور اس کے اندر جو آپ نے اگزامپلز کوٹ کیے ہیں، یہ بالکل قابل مذمت ہے. اور یہ ان کو شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے کہ جہاں پہ آپ اس ملک کی سالمیت پہ سوال اٹھاتے ہیں، لوگوں کو انارکی پہ اکساتے ہیں، آپ سیڈیشن کرتے ہیں. تو اس پہ ایف آئی اے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس پہ باقاعدہ تحقیقات کریں گے، اور یہ پوچھا جائے گا کہ یہ سوشل میڈیا پوسٹ بانی چیئرمین پی ٹی اے کے اکاؤنٹ سے کون چلا رہا ہے، اور آیا وہ خود پیغامات لکھ کے بھیجتے ہیں، کون اکاؤنٹ چلاتا ہے، اور کون یہ ڈائریکشن دیتا ہے کہ اس طرح کے پوسٹ جو ہیں وہ لگائے جائیں. اور اس کے اندر بھی جس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، جس طرح کے جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں، ملک کی سالمیت کے حوالے سے ایک مکمل طور پہ ایک دوبارہ سازش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات تفصیل سے بتا رہے تھے کہ جو کچھ ہوا. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، یہ ہماری جو سیاست ہے یہ کس جانب جا رہی ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے، پارلیمان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن یہ سیاست کس جانب جا رہی ہے؟ شکریہ جی. سیاست آپ نے جو سوال کیا ہے بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہ صرف آپ کا سوال نہیں ہے بلکہ آج پوری قوم یہ سوال کر رہی ہے. اس میں یقیناً جو تارڑ صاحب کو آپ نے سنا اور انہوں نے بڑی تفصیل سے تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھی. ماشاءاللہ ان کا یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم ہر ایک چیز کو نوٹس بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے اس پہ اپنے ویوز جو ہیں وہ فوراً دے دیتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ سب آلموسٹ ایوری ڈے ہی وڈ کمنٹ کہ یہ اس نے یہ کہا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ ملک کے لیے یہ نقصان دہ چیز ہے، یا جماعت کے لیے یہ نقصان دہ ہے، اور ان کی جو طوفان بدتمیزی ہے اس سے ملک میں جو ایک انتشار بھی پھیل رہا ہے، اور ینگسٹرز میں جو بدتمیزی کا رجحان سامنے آ رہا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. اور اس کو ہم اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، ایز اے پارٹی بھی کنڈیم کرتے ہیں، ایز انڈیویجولز بھی ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور ہم یہی کہیں گے کہ ہماری اللہ کے کرم سے ہمارے قائد میاں نواز شریف میں ایک بات ضرور ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمام جماعتوں کا احترام کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی از آلسو ون آف دا مین پارٹیز جو آج کل ہیں. تو ہمیں کسی پر اعتراض کرنے کا یا انگلی اٹھانے کا غلط طریقے سے کوئی حق نہیں بنتا، اور نہ کبھی کریں گے. یہ ان کا ہمیشہ یہی اپروچ رہی ہے. لیکن اب جو صورتحال بن چکی ہے، اور جس طرح
پی ٹی آئی کے ہمارے دوست یہ کر رہے ہیں، تو میں خود بھی ان سے کئی دفعہ یہ التجا کر چکا ہوں، بلکہ ان کی جو قائدین ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے میری کئی دفعہ، اور ٹو سم ایکسٹینٹ ایڈمٹ بھی کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ میڈیا پہ آتے ہیں تو دوبارہ وہی ان کا جو ہے وہی سٹائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اب جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک دفعہ نہیں بلکہ بڑے عرصے سے یہی بات آ رہی ہے کہ آئیں اور آ کر بیٹھیں، جب تک یہ مین جماعتیں نہیں بیٹھیں گی اکٹھی، یہ ایک اسٹریٹجی نہیں بنائیں گی، جب تک یہ نیشنل ایشوز پہ ایک سٹینڈ نہیں بنائیں گے۔ آج کل دیکھیں ہمارا سب سے بڑا ایشو جس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم کنٹرول کر لیں تو ہمارے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، اور وہ ہے ہماری معاشی حالت، اکانومی۔ ٹھیک، economy is the base of all this problem that we are facing today. تو اگر اس پہ توجہ دی جائے اور یہ مل کر بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات چیت کریں تو ہم ویلکم کریں گے۔ بیچ میں آ جاتی ہیں ہماری جماعت سے بھی کچھ لوگ ہیں کہ جی ان کے ساتھ بات کرنا تو بڑی زیادتی ہوگی، لیکن ہمارے قائدین میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم بات نہیں کر سکتے۔ یہ ملک صاحب یہ تو پارٹی مسلم لیگ نون بھی ان کا احترام کرے گی، پیپل بھی ان کا احترام کرے گی، یہ کہتے بھی ہیں جیسے جھگڑا صاحب نے فرمایا، لیکن کیا کریے گا کہ اپوزیشن نہیں کرتی؟ مطلب تحریک انصاف ہر آئے دن جو ہے وہ ایک نیا معاملہ لے کے آ جاتی ہے، پھر جو زبانیں استعمال کی جا رہی ہیں صحافیوں کے حوالے سے یہ انتہائی عجیب سے تضحیک امیز رویہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیاسی عدم برداشت ہے اس کے کلچر کو کچھ عرصے سے جس طرح پروموٹ کیا گیا پاکستان میں، درست کا اپنا جھگڑا صاحب نے سینئر 3 سیاستدان ہیں ہماری قومی سیاست کے، کہ سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانا چاہیے، سیاست میں جمود نہیں ہونا چاہیے، سیاست میں ڈائلاگ کا نام ہے نا، جمہوری رویوں کا نام ہے، اور ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں اختلاف رائے تو جمہوری اقدار کی عکاسی کرتا ہے، اٹس اے ریفلیکشن، کہ اگر کوئی اختلاف رائے رکھے صحافی اور اس کے خلاف آپ یہ تضحیک امیز رویہ کریں، ان کے بعد ایسی پوسٹ کریں، ایسا کریں، تو اس سے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں انارکی پیدا ہوتی ہے، اور اس کی مذمت کی جا رہی، پورے ملک میں ہمارے صحافی سراپا احتجاج ہیں۔ اب پی ٹی آئی کو اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس حوالے سے کوئی مثبت رول ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اپوزیشن بھی دے آر پارٹ آف دس ڈیموکریٹک پروسیس، اس ملک کا حصہ ہے، اور کچھ قومی معاملات پہ، قومی سلامتی کے معاملات پہ، دیگر معاملات پہ ہونا چاہیے، اس میں ایک گفتگو ہونی چاہیے، بات چیت ہے۔ حکومت اختلاف رائے کے باوجود دیکھیں ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح آپ نے شروع ریمارکس میں کہا کہ جو آئینی ترمیم ہے حکومت کا ایک بنیادی حق بھی ہے، لیجسلیشن ہونی چاہیے، اور اس لیجسلیشن سے ظاہر ہے کہ اگر لوگوں کے فوائد ہیں، اس تک ثمرات لوگوں تک پہنچتے ہیں تو اس کا پارٹ بننا چاہیے، اور حکومت نے فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے تحفظات اور خدشات کو دور کرنے کے حوالے سے بہت کوشش کی گئی، اسٹل گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ ان کے کنسرن کو دور کیا جائے اور ایک اتفاق رائے کی فضا بنائی جائے۔ جب تک ہم اس سیاسی بحران اور سیاسی عدم استحکام سے گزرتے رہیں گے، یقینی بات ہے کہ جو معاشی اور اقتصادی جو بحران ہے اس میں زیادہ اضافہ ہوگا، اور اس کے لامحالہ اس کی جو اقتصادی اور معاشی مشکلات ہے اس سے ایک عام آدمی سفر ہوتا ہے، کیونکہ اکنامک کرائسس جو ہے اٹ کریٹ ملٹیپل چیلنجز۔ تو یہ سب ایک بہت ضروری ہے کہ اس وقت پاکستان کو سیاسی عدم استحکام سے بچانے کی ضرورت ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی کی قیادت کا یہی رویہ رہا، جس طرح جلسے میں ایک چیف منسٹر جو صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہے وہ اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے، اتنی تضحیک امیز گفتگو قائدین کے بارے میں، کہ ایک سیاستدان کو، اور وہ بھی چیف ایگزیکٹو اور ایک بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہو، تو اس کو تو بردباری سے کام لینا چاہیے، سیاسی برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے، اور ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے جتنے سٹیک ہولڈر ہیں ان کو تھوڑا لچک کا مظاہرہ کریں، جس طرح حکومت بھی لچک کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان سے صدر، وزیر اعظم سارے ملاقات کرنے گئے، اس میں جو ہے اور وہ آج کل بڑے لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں یہی ہے کہ ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے حکومت نے بھی رابطہ کیا ہے اور اپوزیشن نے بھی رابطہ کیا ہے، تو بڑے اہم ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک اتفاق رائے کے لیے۔ جھگڑا صاحب تو مولانا صاحب ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فگرز جی، جس کو ہر طرف سے ایون
PTI वाले भी लगे हुए हैं, अपोजिशन वाले लगे हुए हैं, इधर से हुकूमत वाले लगे हुए हैं। वहाँ पर बलूचिस्तान और KP में जो पार्टीज हैं और उन्होंने जो शोर मचाया हुआ है उसमें भी उनका वो किरदार डाल रहे हैं कि मतलब महवर और मरकज है इस वक्त कौमी असम्बली। हाँ, एक मौलाना साहब ये कहते हैं कि मैं ठीक है अपोजिशन में हूँ, अपोजिशन में करता रहूंगा, लेकिन पाकिस्तान के मामले में, पाकिस्तान और मुल्की मफाद में मैं खड़ा रहूंगा। ये एक अच्छी बात है उनकी। झगड़ा अच्छी बात है, बिल्कुल जी, वी अप्रिशिएट दैट। वो तो हम अप्रिशिएट करते हैं। हम तो कहते हैं कि जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें तमाम जमातों के साथ देख लें, पीपल्स पार्टी के साथ देखें, उनके बहुत बड़े अच्छे मरासिम हैं और जरदारी साहब और मौलाना साहब मिल के जो कुछ माशाल्लाह कर रहे हैं वो बहुत उसमें आगे जा रहे हैं। लेकिन आपको उम्मीद है कि आप उनकी हिमायत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अमकानात तो काफी हैं वैसे। देखा ना जी, मौलाना साहब तो अभी रिसेंटली भी मियां नवाज शरीफ साहब से मिले हैं और पहले भी जब वो हम KPK में आए थे तो वहाँ भी मुलाकात हुई थी। गवर्नर साहब भी थे हमारे और मौलाना साहब भी थे, तो ये सब ने मिल के एक मीटिंग की थी। तो मियां साहब का तो माशाल्लाह मौलाना साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात और मरासम हैं। और इसी तरह अभी रिसेंटली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उनके पास गए हैं, उनके घर गए हैं, उनके घर गए हैं, लाहौर में गए हैं चौधरी साहिबान के घर। तो ही इज़ ट्राइंग टू गेट होल्ड ओवर द एंटायर सिचुएशन जी, क्योंकि उनको तो एहसास है कि ये जो कुछ हो रहा है, हम जो भी करें अपने लिए सियासत चलती रहेगी, लेकिन मुल्क को भी आगे रखना चाहिए कि अगर मुल्क नहीं होगा तो हम कहाँ होंगे। ये अगर सब कुछ है तो पाकिस्तान के साथ है, खुदा ना करे पाकिस्तान ना हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। ये तो जब से पाकिस्तान बना है हम ये बिलीव करते हैं और अल्लाह के करम से अल्लाह की भी नज़र है पाकिस्तान पे, वो हमारे मुश्किलात आसान कर देता है। वरना जो मुश्किलात हम खुद क्रिएट करते हैं वो यकीन करें अल्लाह का करम ना होता तो कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को भी इत्तेहाद को साथ लेके चलने का बहुत तजुर्बा आ गया है। हमने देखा कि PDM की जब हुकूमत थी तो उसमें भी वो इत्तेहादियों को साथ लेके चलते थे। अब अगरचे कि उस वक्त के PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑपोजिशन में हैं, लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से भी एक वजाहत तो हुई कि मुल्क और कौमी मफाद के अंदर वो खड़े होंगे उन क़ुव्वतों के साथ जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल सियासी अफ़ाम तफ़हीम और सियासी रवाबित एक जमहूरी अमल को मजबूत तर बनाने और जमहूरियत की मजबूती के हवाले से पार्लियामान की बालादस्ती के लिए और कानून की हुक्मरानी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सियासी जमूद नहीं होनी चाहिए, इस तरह मैंने पहले कहा है, और ना डेड लॉक होना चाहिए, ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होना चाहिए। तो इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का रोल कमेंडेबल है और मैं ये देख सकता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी भी उनमें है और वो अपने बदतरीन जो मुखालिफ है उनसे भी मुसाफा करने में कोई हार नहीं समझते। माजी के वज़ीर-ए-आज़म हमने एक प्राइम मिनिस्टर को देखा है कि वो कौमी सलामती के मामले पे भी इजलास हो, कश्मीर पे इजलास हो तो उन्होंने कहा जी मैंने शिरकत नहीं करनी है, मैंने प्राइम मिनिस्टर से हाथ नहीं मिलाना, अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाना। तो ये यानी कि पार्लियामेंट की कार्रवाई को कई दहाइयों से हम देख रहे हैं, खुद हम मौजूद होते हैं आपकी तरह, तो वहाँ पर ऐसे रवैये अपनाए गए जिससे कौमी सलामती को भी नुकसान हुआ, कौमी यकजहती और इत्तेहाद को नुकसान हुआ। अगर हम नेशनल यूनिटी की बात करें तो सियासतदानों के कंधों पे बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है कि वो कौम के लिए रोल मॉडल बने, और रोल मॉडल यही है कि जो इक़्तिदार है जो सियासत ज़्यादती मफादात के लिए नहीं होनी चाहिए। जिस तरह झगड़ा साहब ने कहा कि जो मुल्क की मफादात है वो सुप्रीम होना चाहिए, कि कौमी मफाद पर और कौमी सलामती पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है, मौशी बुरहान है, तवानाई का बुरहान है, या कोई कौमी नौयत की, जिस तरह ये जो आइनी पैकेज है ये किसी सियासी जमात के लिए तो नहीं है, ये किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए भी नहीं, ये किसी एक इदारे के लिए भी नहीं। और अगर जुडिशल रिफॉर्म की बात करें तो वो वक्त की ज़रूरत में एक तवील अरसे हम सुन रहे हैं कि आइनी इस्लाहत होनी चाहिए, और पार्लियामान का तो मकसद यही है कि उसमें लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कानून साजी होनी चाहिए। अगर पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं होती तो उस पार्लियामान के वजूद का फ़ायदा क्या है? लेकिन ना करोड़ों रुपए सेशन में खर्च होते हैं, कौमी वसाइल लगते हैं, इक़्तिसादी और मौशी बहरान के बावजूद एक खतीर बजट
पार्लियामान के इजलास की कार्रवाई को चलाने के लिए रखा जाता है। तो ज़ाहिर है कि कौम भी पूछने में, हक भी जानब है कि कुछ लेजिस्लेशन होनी चाहिए, और ऐसी लेजिस्लेशन होनी चाहिए कि एक आम आदमी को अगर रिलीफ पहुंचता है और उसको इंसाफ की फरहमी उसकी दहलीज तक होती है, और उसको बिला वजह मुतनाज़ा बनाना, यानी कि हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसी सियासतदान और जमातें हैं कि बिला वजह उसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। पहली बात ये है कि उस पर बहस होनी चाहिए, बहस भी होगी तो उसके जो मुस्बत या मनफी जो भी पहलू है उस पर डिबेट हो, और उसके बाद इत्तफाक राय पैदा करने की जो भी कोशिश है किसी लॉजिकल एंड तक पहुँचे, ताकि आप देख सकते हैं कि अदालतों में लाखों मुकदमा ज़ेर अल्तवा है। लोग चाहते हैं कि अदालती इस्लाहत हों, आइनी इस्लाहत हों, और उससे लोगों को बराह रास्त तक फ़ायदा पहुँच सके। नहीं, लेकिन ये तो तभी होगा ना जब आप कमेटियों के अंदर बैठेंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब आपको मुसव्विदे मिलेंगे, आप पढ़ेंगे, आप कमेटीज के अंदर बैठेंगे, पार्लियामानी निजाम को आगे लेकर बढ़ेंगे। जब आप ये कहेंगे कि मैं हमलावर हो जाऊंगा, मैं जलसा कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, वो ठीक है, आपका हक है, आइन और कानून के अंदर रहते हुए आप जलसा करें, जुलूस करें, लेकिन कानून को हाथ में लेने का तो किसी को जलाओ हक हासिल गिराओ नहीं। की सियासत है और धरना कल्चर है, इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। गुज़श्ता 10 सालों से हमने देखा है कि ये जो है कि जनाब बस हम धरना दे देंगे, हम जलसा कर लेंगे, हम इदारों का कराव कर लेंगे। अभी भी जो लैंग्वेज हमारे रियासती इदारों के खिलाफ इस्तेमाल की गई है इंतहाई काबिल मज़म्मत है कि ये जो इदारे मुल्क की सलामती के ज़ामिन है, और देख लें कि उनकी जो कुर्बानी है वो भी लाजवाल है। अच्छा, रोज़ाना आप अब देख सकते हैं इसमें इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब 11वां साल है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तेज़ाफ़ की हुकूमत है। यहाँ आकर तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ बड़े बड़े भाषण देती है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क्या सूरत हाल है, गवर्नेंस वहाँ पे क्या है, दहशतगर्दी का मामला है। देखिए जी, इस वक्त वहाँ की सिचुएशन हकीकत ये है कि बड़ी सीरियस है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वहाँ के वज़ीर आला साहब और गवर्नर साहब माशाल्लाह बड़े डिसेंट तरीके से चल रहे हैं, नफीस शख्सियत है। हाँ, नफीस शख्सियत है, लेकिन ऑन द अदर हैंड चीफ मिनिस्टर साहब का जो रवैया है, जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि यहाँ जो जलसा हुआ जिसमें उन्होंने जो लैंग्वेज यूज़ की फॉर डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे फौज है चाहे अदलिया है, ये चीज़ें जो है ये तो तबाही की तरफ ले जाने वाली बातें हैं। यानी हमारा गवर्नर साहब ही मेक्स इट अ पॉइंट कि जितना वहाँ से दूर रहे और यहीं से अपनी ऑपरेशंस कंट्रोल करे, तो वो इस तरह करता है। बहुत कम वहाँ जाता है, क्योंकि वहाँ जाता है तो ये प्रॉब्लम बनाता है, टू द एक्सटेंट कि एक दफ़ा तो कह दिया कि ये गवर्नर हाउस में भी आने नहीं दूंगा इसको। बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है, ये आफ्टर ऑल बीइंग द चीफ मिनिस्टर ही शुड रियलाइज़ कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे करने की नहीं है, हमारी तरफ से। तो अल्लाह के करम से अभी देख लें रिसेंटली जो असेंबली में जो कुछ हुआ, गिरफ्तारियां इन्होंने खुद भी दी इनके जो यहाँ पर वो हैं, लेकिन हमारे स्पीकर ने जो रोल प्ले किया है अयाज सादिक ने, मैं समझता हूँ कि उसको सलाम पेश करना चाहिए उस पर। और उसने ही मेड इट अ पॉइंट कि जी ये कुछ जो कुछ हुआ है इसका मैं आखिर तक इसको लेकर जाऊंगा, और दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल उनको सज़ाएँ भी दी मिलेंगी, और जो रिस्पॉन्सिबल प्रूव हो गए उनको छुट्टी भी कर दी उन्होंने। सो दीज आर द काइंड ऑफ स्टेप्स जो कि जमहूरियत को हमने अगर दवाम देना है और इस मुल्क में जमहूरियत का सिलसिला चलाना है, क्योंकि ये जो हालात हैं ना, इससे जमहूरियत का आगे चलना भी ख़तरे में नज़र आ रहा है। कुछ भी हो सकता है। आफ्टर ऑल देयर आर फोर्सेस विच आर वाचिंग दिस, और एक स्टेज आ सकता है कि ये बात हो जाए कि जी इनसे ये चीज़ नहीं समझ रही। अब ये जो दहशत गर्दी है, इसमें देख लें रोज़ाना हमारी जो नुकसानात हो रहे हैं, और हमारे फ़ौज के जवान जा रहे हैं, पुलिस के नौजवान जा रहे हैं, तो देख लें तो ज़्यादातर तो मैं ये कहूँगा कि फ़ौज के मेजर कर्नल तक जो हैं वो बीच में ज़ाया हो गए हैं। बिल्कुल, वो शहीद हो रहे हैं, वो फ्रंट से लीड करते हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। ये हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सवात के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर ऑपरेशंस हुए, लेकिन उसमें हमने देखा
ANP پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، مرکز میں آپ لوگ بھی تھے، پھر جو APS کا واقعہ ہوا اس کے اندر ہم نے دیکھا بھی نواز شریف صاحب گئے، گورنر ہاؤس میں بیٹھے، سب کو اکٹھا کیا، آپ ساتھ تھے بالکل، سب پولیٹیکل جو قوتیں تھیں ان کو اکٹھا کیا اور ایک اتفاق رائے قائم کیا۔ اب ہمیں وہ چیز اس وجہ سے بھی نظر نہیں آ رہی کہ ایک منفی رویہ ہے خیبر پختونخوا حکومت کی، اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ میں افغانستان سے براہ راست بات کروں گا۔ جسٹ امیجن جی، اگر وزیر اعلیٰ جیسے رسپانسبل آدمی ہے یہ بات کرے گا تو واٹ کین یو ایکسپیکٹ فرام دا ادرس؟ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی سیریس سچویشن اس سے کریٹ ہو سکتی ہے، اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے، اور اس کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس نقصان کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، ورنہ تو ہمارے یہ جو لوگ جو اقدامات کر رہے ہیں اور جو جس طرف جا رہے ہیں وہ تو ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ تو خارجہ پالیسی سے بھی متصادم ہے، جو آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ ایک صوبے چیف منسٹر کو کوئی آئینی دستوری حق نہیں ہے کہ وہ کسی ملک کے ساتھ اہم قومی معاملات پہ بات چیت سے مذاکرات کریں۔ ظاہر ہے یہ تو وفاق نے فیصلہ کرنا ہے، بالکل جو صوبہ ہے اس کی اکائی ہے، تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک صوابدید ہوتی ہے، کیونکہ یہ بڑا سینسٹیو ایک ایشو ہے اور اس پہ بڑے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر کھڑا ہو جی کہ میں افغانستان سے براہ راست مذاکرات کرتا ہوں اور میں مسئلے کو حل کرتا ہوں، اس سے اور زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ میرے خیال میں یہ بہت غیر ذمہ دارانہ ایک سیاسی رویہ ہے، اور اسی غیر ذمہ دارانہ کی وجہ سے جس طرح جگڑ صاحب نے کہا کہ ہمیں نقصان بھی ہوا ہے، سیاسی عدم استحکام بھی بڑھا ہے اور مشکلات بھی بڑھی ہیں۔ اس بحرانی کیفیت سے نکلنے کے حوالے سے تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اور بالخصوص جو سیاسی جماعتیں اس وقت دیوان میں ہیں ان کو اتفاق رائے کے لیے تھوڑا اور فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ جگڑ صاحب، یہ جو آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ایک وسیع تر اتفاق رائے قائم کیا جائے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سب کچھ ہونے کے بعد کل کے بعد ایک وسیع تر مفاہمت ہونے کا بھی امکان ہے؟ یہ ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے اپوزیشن کو بھی ساتھ شامل کر کے؟ دیکھیں جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اس میں اللہ کرے اور کامیابی ہو جائے، اور انشاءاللہ ہوگی، مجھے کافی امید ہے کہ اس میں اب پیچھے ہٹنے والی بات نہیں ہوگی اور اس کو ہم اپنے لاجیکل اینڈ تک پہنچائیں گے، اور اگر یہ ہو جائے گی تو یہ جو جماعت ہے PTI ہماری، اللہ کرے ان کو بھی ذرا احساس ہو اور یہ ریئلائز کریں، اور میرے خیال میں ابھی کسی حد تک کر رہے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح رہے اور نہ چلے حکومت کے ساتھ تو نقصان ہمارا ہے، اور ہمارا لیڈر جو ہے اس کے لیے اگر کچھ حالات بنتے ہیں تو اگر ہماری یہ رویہ رہا تو پھر اس کے لیے ہم یہ نہ ایکسپیکٹ کریں کہ حکومت کوئی آؤٹ آف دا وے جائے گی ان کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے لیے بھی معاملات تو عدالتوں میں ہیں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں۔ ایک معاملہ ابھی ہوا نہیں تھا، وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جو زبان استعمال کی، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی PTI کے ایکس اکاؤنٹ سے جو متنازع سٹیٹمنٹ شیئر ہوئی ہے اس پر بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے اور FIA نے اس میں تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ کبھی ایک بار کچھ کہتے ہیں، پھر ایک بار پھر ریاست کے سامنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مطلب یہ تو ایک سیاسی تناؤ میں اضافے کی بات ہے، اور یہ بطور جماعت ان کے لیے بڑا نقصان دہ ہے کہ اگر وہ اسی طرح کا رویہ آگے بھی رکھتے ہیں، اور بالخصوص اداروں کے ساتھ جو معاذرائی ہے اور براہ راست ریاستی اداروں پہ جس طرح وہ چڑھائی کرتے ہیں، یہ جو بھی اختلاف رائے رکھے اس کے بارے میں جو ان کا ایک تہذیب کمیز رویہ ہے، عدم برداشت والا جو کلچر ہے، اور یہ جو معاذرائی اور کشیدگی ہے، تو اس کو مزید پروموٹ کرنے سے بطور سیاسی جماعت جس طرح جگڑا صاحب نے کہا، میں انڈورس کرتا ہوں کہ ان کے بانی چیئرمین کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، ظاہر ان پہ مقدمات پہلے بھی بہت زیادہ ہیں، کئی اور بن جائیں گے، تو یہ ریئلائزیشن ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو اس وقت ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور اگر وہ سوشل میڈیا پہ اسی طرح تہذیب کمیز یہ جو ایٹیچیوڈ ہے وہ رکھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس سے جمہوری اقدار کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے، بیرون ملک بھی ملک کی بدنامی ہوتی ہے کہ آپ ریاستی اداروں کے ساتھ معاذرائی اختیار کر کے کیا میسج دینا چاہتے ہیں، یعنی کیا آپ دشمن کا اعلی کار ہیں کہ ہمارے جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں، یہ ملک دشمن عناصر ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے اداروں کو کنٹروورشل کیا جائے، متنازع بنایا جائے، اور یہ ان کا تو بیانیہ ہے جو ہمارے ازلی دشمن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
آپ ان کے اہلکار بن رہے ہیں اور ان کے ایک مرکزی رہنما کی گفتگو بھی انڈیا نے ایک تجزیہ نگار صحافیوں کے ساتھ منظر عام پہ آ چکی ہے، اخباروں میں پڑھا، ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے، تو ان کے اس روابط کی پھر ایک ریفلیکشن بھی ہو رہی ہے کہ شاید وہ باہر جو بیرونی قوتیں ہیں جو پاکستان کو ہٹ کرنا چاہتی ہیں، ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، جن کا مین ٹارگٹ سی پیک اور پاکستان کی اقتصادی اور معاشی خوشحالی ہے، تو ان کا اہلکار بن کے اس طرح کا کرنا، لیکن بہرحال ہم خبردار ہیں کہ کسی بھی قسم کی دشمن قوتوں کو ہم اس کا موقع نہیں دیں گے۔ آخری الفاظ جھگڑا صاحب آپ صحیح ہے، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، بالکل بالکل اس میں گلوبل پاورز انوالو ہیں۔ جو کہ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے خاص دوست ہیں وہ تو اس انتظار میں ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسی بڑی کامیاب جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کو ناکام کرنا ہے ہر صورت میں۔ بالکل ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہو گیا ہے۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اس گفتگو میں جوائن کیا، آپ کا شکریہ، بہت شکریہ۔ ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو نام نہاد انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کا پہلا مرحلہ کیا ایک صورتحال ہوگی، بریک کے بعد۔ سندھ کے کچا کے ایریا میں موجود ہوں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ڈاکوؤں نے اپنا قبضہ جمایا ہوا ہے۔ کافی بار ادھر حملے آور آئے ہوئے، اس میں ہم محفوظ رہتے ہیں۔ کس طرح سے اپنا مرال جو ہے وہ ہائی رکھیں؟ ہمارے حوصلے بلند ہیں ہمیشہ کے لیے، انشاءاللہ آئیں گے تو واپسی نہیں جائیں گے۔ کس طرح سے آپ کو ہمت آتی ہے ان بزدل ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنے؟ ہم دلی طرح سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے ان ڈاکوؤں سے، یہ تو بزدل ہیں۔ سندھ پولیس زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اگر سب جاننا ہے تو دیکھتے رہیے۔ ہمیشہ کی طرح ہم لا رہے ہیں آپ کے لیے بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں نام نہاد انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور جو فاسسٹ مودی حکومت ہے اس نے مقبوضہ کشمیر کے اندر ان انتخابات کا 3 مراحل کے اندر اعلان کیا ہے۔ پہلے مرحلے کے انتخابات 18 ستمبر کو ہونے جا رہے ہیں، لیکن یقینی طور پر یہ جو جعلی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام نے پہلے ہی سے یہ کہہ دیا ہے کہ ان انتخابات کے نتائج کو کسی صورت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ان انتخابات سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہی سے قابض بھارتی فوج کی مقبوضہ کشمیر میں مزید نئی کمپنیاں تعینات کر دی گئی ہیں اور دہشت گردی کی آڑ میں ایک بار پھر کشمیریوں کو، معصوم کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ مقبوضہ جموں کشمیر میں جو جذبہ حریت ہے، آزادی کا جو جذبہ ہے، وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور جو عالمی برادری ہے اسے اب جاگنا ہوگا اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اسے اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہی بھارت آرٹیکل 370 اور 35A کی شکل میں اس کو ختم کر چکا ہے۔ جو آرٹیکلز تھے جو جس کے مطابق مقبوضہ کشمیر کی ایک متنازع حیثیت تھی، پھر اس کے بعد بھارتی وزیر خارجہ کا ایک متنازع بیان بھی سامنے آیا جس کی پاکستان نے شدید الفاظ میں مذمت کی اور پاکستان کا یہی کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ آج بھی اقوام
अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मौजूद है। क्या मकासद हासिल करना चाहता है भारतीय हुकूमत इस नाम नहाद इंतखाबात से, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कश्मीर उमूर पर नज़र रखते हैं, डॉक्टर अवैस वसी। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं और मलिक मंजूर साहब हमारे साथ पहले से ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा क्या मकासद हैं नाम नहाद और ढोंग किस्म के इलेक्शंस के जो फाशिस्ट मोदी हुकूमत है उसके? देखिए, ये जो इंतखाबात जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में 3 मरहले पर ये इंतखाबात हो रहे हैं, जैसे आपने अपने इब्तदाइये में जो है वो ये बताया है कि 18 को, 25 को और 1 अक्टूबर को 3 मराइल में ये इंतखाबात होंगे। ये इंतखाबात बेसिकली जो है वो अभी इंडिया जिसको यूनियन टेरिटरी कह रहा है, जिसको हम तो रियासती समझते हैं, और उसके 90 मेंबर्स पर मुश्तमिल जो है वो ये इंतखाबात होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इंतखाबात हैं, इन इंतखाबात का मसला कश्मीर के हल के हवाले से कोई बेयरिंग नहीं है, क्योंकि अगर आप ये देखिए कि 1951 से वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। 1951 में इलेक्शन हुए, उसके बाद 57 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो है वो 67 में इलेक्शन हुआ, 72 में इलेक्शन हुआ, 77 में इलेक्शन हुआ, 89 में इलेक्शन हुआ, 96 में इलेक्शन हुआ, उससे पहले 87 में इलेक्शन हुआ, 2002 में इलेक्शन हुआ, 2008 में इलेक्शन हुआ, 2014 में इलेक्शन हुआ। तो ये अगर सारे इलेक्शंस की आप हिस्ट्री को देखें तो ये तमाम इलेक्शन जो है, इन्होंने कश्मीरियों का जो एक रेजिस्टेंस थी या कश्मीरियों की जो मैस अपराइजिंग थी उसको कम नहीं किया, बल्कि वक्त के साथ साथ जो है वो बढ़ती गई। अलबत्ता ये एक शिफ्ट आया कि पहले ख़ास तौर पर ये जो 1989 के और 96 के इलेक्शंस थे, इसका हैवीली जो है वो बाइकआउट किया गया। लेकिन जो 2002 के जो इलेक्शंस थे, उन इलेक्शंस के अंदर कश्मीरियों ने इसको बिल्कुल कैटेगरिकली अलग किया है कश्मीर के मसले के साथ, कि पार्टिसिपेशन वो होती है, लेकिन उस पार्टिसिपेशन के बाद आप अपराइजिंग भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि 2008 का इलेक्शन हुआ, तो 2008 के इलेक्शन में इंडिया ने इसको सेल करने की कोशिश की कि देखिए कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन प्लेस हैं और यहाँ पर एक एक्सरसाइज हो रही है, एक जमहूरी एक्सरसाइज हो रही है, और 60% टर्नआउट उन्होंने प्रोजेक्ट किया। लेकिन उसके फौरी बाद आप देखें कि अमरनाथ एजिटेशन हुई, और अमरनाथ एजिटेशन के बाद कश्मीर के अंदर एक ऐसी इंतफादा जो है वो सामने आई जो आज तक जो पीसफुल भी थी और जो इंडिजिनस भी थी, और जिसने इस तासुर को रद्द किया है कि ये कोई एक्सटर्नल किसी स्पोर्ट की बेस के ऊपर चल रही है। और इसकी फोर फ्रंट के ऊपर यंगस्टर्स थे जो ये भी इंडिकेट करते थे कि कश्मीर की जो मूवमेंट है अब जो है वो 4th जनरेशन को ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो इसलिए इसको मसला कश्मीर के साथ जोड़ना मैं समझता हूँ कि ये एक फॉल्सिफाइड और एक अनफाउंडेड बात है। और इस पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1957 भी मौजूद है कि जब शुरू के इलेक्शंस को इंडिया ने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि ये प्लेबिसिट के इक्वल है, और 57 में यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ने क्लियरली उसमें लिखा है कि इस असम्बली का ये मैंडेट नहीं है कि वो मसला कश्मीर के हवाले से कोई डिसीजन जो दे। ये एक तरह से एक तासुर बनाने की कोशिश करते हैं कि जो मकामी इंतखाबात हैं वो इस्तिस्वाब राय का जो है एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूट है। इस्तिस्वाब राय तो वो बहुत उसका एक अलग स्टेटस है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कहा हुआ है। ये मकामी इंतखाबात उसका कैसे नहीं अमल बदल? बिल्कुल कि जो अक़वाम मुत्तहिदा का है वो सारा प्रोटोकॉल जो है वो देखें ना, कोई एक जस्ट एक कोई स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि वो एक पूरा डेलिनिएटेड प्लान है और मल्टीपल रेजोल्यूशंस हैं। और उन रेजोल्यूशन में जो चंद रेजोल्यूशंस के अंदर वो पूरा प्लान जो है वो चाक आउट हुआ है, और उसमें बताया है कि जो है वो प्लेबिसेट या जो रेफरेंडम है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर कैसे होगा, डीमिलिटराइजेशन कैसे होगी। तो वो तमाम प्रोसेस उन्होंने किया है, तभी उनको ये डिस्क्लेमर देना पड़ा, क्योंकि इंडिया जो है वो इसको प्रोजेक्ट करता था तो उनको वो देना पड़ा। देखिए, बात यह है कि मसला कश्मीर के हवाले से इसकी बेयरिंग इसलिए भी नहीं हो सकती है कि मसला कश्मीर जो है वो उसकी 4 पार्टीज जो है वो स्टेक होल्डर्स हैं। पाकिस्तान है, इंडिया है, खुद कश्मीरी हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी है। तो यूनिलैटरली कोई ऐसा एक तासुर देना या यूनिलैटरली किसी मकामी, चाहे वो असम्बली के इलेक्शन हों, चाहे वो यूटी के इलेक्शन के तौर पर कहें या पंचायत के जो है वो इस तरह की एक्सरसाइज को, वो मैं समझता हूँ कि कश्मीर की जो एस्पिरेशन है या कश्मीर की जो पॉलिटिकल क्वेश्चन है उसको डिसाइड करने के हवाले से उसको प्रोजेक्ट करना, और ना ये इंटरनेशनली बाई भी नहीं किया गया। और दूसरा ये है कि कश्मीरियों ने भी इसको एक लिहाज से डिस्टिंग्विश करके, इसको सेपरेट करके ये चीज़ इस्टेब्लिश कर ली है कि लोकल जो डे टू डे अफेयर्स हैं
اس میں کشمیری پارٹیسپیٹ کرتے بھی ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ انڈیا کے خلاف جو ان کی ریزسٹنس ہے وہ جو ہے وہ کریں۔ دوسری بات کہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ الیکشن کتنا کریڈیبل ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جتنی پریزنس ہے ملٹری کی اور پیرا ملٹری کی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جو جتنے بڑے عسکریت زدہ علاقے ہیں ان میں کشمیر شامل ہے۔ بڑی جیل ہے، بڑی انسانی جیل ہے، اس کو اوپن پریزن بھی کہا، اور اس پہ کنسسٹنٹ رپورٹس آپ کو ملتی ہیں۔ کوئی وہ پاکستان کے اداروں کی رپورٹس نہیں ہیں، وہ انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹ ہیں، وہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل کی رپورٹ ہے، وہ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے، یونائٹڈ نیشنز سیکرٹری جنرل کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کو جو ہے وہ اس ایک میں سمجھتا ہوں کہ ریڈکشنسٹ وے میں یا ایک نیرو وے میں جو ہے وہ اس کو دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کی جیری مینڈرنگ کی گئی ہے، 90 ممبر کا جو ہاؤس ہے اس کے اندر جس طرح کا انہوں نے کیا کہ ایک لیفٹیننٹ گورنر کو وہ تمام اختیارات دیے گئے، اور جب الیکشن اناؤنس ہوئے اس الیکشن سے 24 آورز پہلے میسو وہاں پر ری شفلنگ ہوئی ایڈمنسٹریشن کے اندر، اور تقریباً کوئی 14 ڈسٹرکٹس کے جو پولیس آفیسر تھے، ان کے جو کمشنر تھے، ان کے جو ڈیپٹی کمشنرز تھے، وہ تمام جو ہے وہ ان کو ری شفل کیا گیا، تمام ان کو چینج کر دیا گیا، اور وہ ایک پرپز کے تحت تھا تاکہ جو ہے وہ اپنے ڈیزائرڈیبل جو ریزلٹس ہیں جو وہ حاصل کرنا، جس کے لیے 5 ایئرز تک انہوں نے 2019 آنورڈ جو ہے وہ جو ہے وہ پلاننگ کرتے رہے، اور پھر انہوں نے تمام اختیارات جو نوٹیفیکیشن ہوا لیفٹیننٹ گورنر کا، اس اختیارات کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی اسمبلی کی، کشمیر کے چیف منسٹر کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ خود ان کے اپنے لوگ کہ جن کو انہوں نے فار دا لاسٹ 75 ایئرز تیار کیا ہے، اور ڈاکٹر کرن سنگھ نے یہ کہا ہے کہ اس کی حیثیت میونسپل کمیٹی سے زیادہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فساد ہے کہ جو انڈیا جو ہے وہ کر رہا ہے، اور جو 2019 میں اس نے ری آرگنائزیشن ایکٹ کر کے اور ایک اللیگلی اس کو بائیفرکیٹ کیا ہے، اور اس ایکٹ کو وہ لیجیٹیمائز کرنے کے لیے، اس کو ایک ڈیموکریٹک کور دینے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ کر رہا ہے، جس کی کوئی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ایک سیریس کوسچن جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں۔ میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ بھی، ملک صاحب کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے بات کی بھی، اور جو کچھ وہاں بھارت کر رہا ہے، جو آرٹیکل ختم کیے 370 35 سے، اور پھر اس پر بیان جاری کیا کہ جی بس مسئلہ تو ختم ہو گیا ہے، یہ دنیا کے لیے تو ناقابل قبول ہے، اور نہ یو این کے لیے بھی ناقابل قبول ہے۔ بھارت تو دیکھیں پوری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے، جس طرح ریاستی دہشت گردی ہے، عسکریت پسندی ہے، جس طرح انہوں نے بالکل درست نکات اٹھائے ہیں، بروٹلٹی ہے، ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشن، تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ٹوٹل ایک فراڈ الیکشن ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اس کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ ایک بات جو آپ نے کہی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ جو جذبہ حریت ہے کشمیریوں کا، اس کو دبانے کے لیے اور ان کا جو حق خود ارادیت ہے اس سے ان کو محروم کرنے کے حوالے سے جتنے ریاستی حربے بھارت نے استعمال کیے ہیں وہ تقریباً ناکام ہو گئے، اور ان لوگوں کی بہادری اور جرأت اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تمام ریاستی وسائل جو ہے وہ بھارتی سرکار نے وہاں چونک رکھے ہیں، اور جس طرح کی ڈپلائمنٹ آپ دیکھ لیں، جس طرح لوگوں پہ تشدد کیا گیا، اور جس طرح عصمت دری کی خواتین کی، بچوں کو مارا گیا، بزرگوں کو مارا گیا، تو ان کی جو جد و جہد آزادی ہے اور اس کے لیے ایک ان کا جو عزم صمیم ہے، ایک ڈٹرمنیشن ہے، وہ تو ہائیلی کومینڈیبل ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز بین الاقوامی سطح پر جو بھارت کے خلاف مظاہرے ہوتے ہیں پوری دنیا کے کیپٹلز میں، اور جس طرح میڈیا لکھ رہا ہے ان کے بارے میں، تو بھارت مکمل طور پہ بین الاقوامی سطح پہ مکمل طور پہ بے نقاب ہو چکا۔ بالکل صحیح۔ یہ ڈاکٹر صاحب بھارت جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی حرکات کر کے دنیا کو یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ایز یوزول اور نارمل جو ہیں وہ حالات چل رہے ہیں۔ G20 کی ایک کمیٹی کا بھی اجلاس وہاں اس نے کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں بڑا امن ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دراصل ہے تو وہ بہت بڑی انسانی جیل نا۔ وہاں پہ ڈیموگرافک تبدیلیاں لا رہے ہیں کہ ایک زمانے کے بعد پھر یہ اعلان کریں گے کہ جی ہم یہاں پہ برائے نام قسم کا ریفرینڈم کروائیں گے، اور وہاں کی آبادی کا تناسب تبدیل کر کے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں جیسے آپ نے G20 کا کیا اور اشارہ دیا، اور وہ جو سمٹ جو ٹورزم کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے سری نگر میں کی، اس کا بیسکلی پرپز یہی تھا کہ وہ ایک جو ایک نارملسی ہے، جس نارملسی کو کئی تجزیہ نگار جو ہے وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی ایک قبرستان کی خاموشی ہے جس کو بھارت جو ہے وہ نارملسی کہہ رہا ہے۔ تو اس نارملسی کو وہ پروجیکٹ کر رہا ہے انٹرنیشنلی کہ دیکھیے یہاں پر تو چیزیں جو ہے وہ بالکل
آرڈر میں چیزیں جو ہے وہ ان پلیس ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ سمجھا جائے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ سیٹل ہے. لیکن کشمیر کی ہسٹری آپ دیکھیں 75 ایئرز اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں تو یہ ایک وقفے کشمیر کی تاریخ میں آتے ہیں، اور اس وقفے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فوری کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک میسو یا ایک میس اپرائزنگ آپ کو جو ہے وہ دیکھنے میں ملتی ہے. خود بھارت کا جو کنڈکٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آن دا ون ہینڈ تو وہ یہ کرتا ہے، اور دوسری طرف اگر بھارت کی جو ڈائیکاٹمی دیکھیں کہ پیس کی جتنی ایفرٹس ہیں وہ اس کو سبوٹاج کرتا ہے، اس کو ڈسکریڈٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں کہ ہمارے جو ہے وہ فارن منسٹر انڈیا میں گئے ایس سی او کا سیشن اٹینڈ کرنے کے لیے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں یا ٹیررزم کے حوالے سے ان کے جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کیا ہے. ہم نے ٹریڈ کی آفر کیا ہے، اس کو ریجیکٹ کیا ہے. ہم نے آفر کیا ہے کہ ایس سی او کے سربراہی اجلاس جو ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے، اور ابھی تک کوئی جو ہے وہ ان کی طرف سے کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ نہیں آئی ہے. یہی کنڈکٹ جو ہے وہ بھارت کا سار کے حوالے سے رہا، اور یہی جو ہے وہ اب ایس سی او کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. ایک تو مطلب ڈپلومیٹیکلی جتنی بھی کوئی ایفرٹس نیگوشیشن کی ہوتی ہیں تو بھارت کا ایک رویہ تو یہ سامنے آتا ہے، اور دوسری طرف بھارت کا جو خود کنڈکٹ ہے اگر آپ اس میں دیکھیں، فار ایگزامپل پاکستان کے اندر جو انٹرفیئرنس کی ایگزامپل ہیں وہ اتنی ایویڈنٹ ہیں کہ اس کی کسی مطلب جو ہے وہ فردر ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے خود نیوی کے آفیسر جو ہے وہ بلوچستان کے اندر سیبوٹاج ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے وہ ملوث رہے ہیں. 20 انڈیویجولز 20 لوگ جو ہے وہ 20 افراد جو ہے جو پاکستان کی سرزمین پر مارے گئے، جن کو انٹرنیشنل میڈیا نے، جس میں یو کے میں گارڈین نے اس کو رپورٹ کیا کافی تفصیل سے، واشنگٹن پوسٹ نے ایڈیٹوریل لکھا ہے اس کے اوپر. تو اس پہ اگر آپ دیکھیں، اور پھر ٹرانس نیشنل اس کی جو ٹیررزم کے حوالے سے مثال کے طور پر کینیڈا میں یا امریکہ میں یا آسٹریلیا کے اندر رپورٹس آتی ہیں، لیکن آئرنی یہ ہے کہ وہ بلیم پاکستان پہ کرتا ہے کہ پاکستان تو خود وکٹم ہے اس ٹیررزم کا، اور جس سے وہ باہر نہیں آ پا رہا اور اس طرح کی مشکلات جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے وہ جناح کے ویژن کو کرتے ہوئے کہ جیسے کینیڈا اور یو ایس اے اس طرح کی ایک نیبرلی جو ہے وہ ایک آفر کرتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ مسئلہ جو ہے وہ اگر سیٹل ہی تھا تو آپ دیکھیے کہ جو جتنے بھی مذاکرات کے راؤنڈ چلتے رہے، ابھی دیکھیں کمپوزٹ ڈائلاگ چلتا رہا، اس سے پہلے ہسٹری میں آپ دیکھیں جو مذاکرات مسلسل چلتے رہے، تو اس کا مطلب ہے، اور ان مذاکرات کے اندر جو ہے وہ کشمیر ایک ٹیبل کے اوپر موجود تھا، ایجنڈا آئٹم تھا. اور اس ایجنڈا آئٹم کو آپ یہ کہیں کہ اگر وہ انٹرنل میٹر تھا تو 5 اگست 2019 میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل P5 کا جو اجلاس ہوا، اس میں انڈیا پاکستان کوسچن جو یونائٹڈ نیشن کے ایجنڈے میں موجود ہے اس کے تحت بحث کیسے ہو گئی اگر یہ بھارت کا انٹرنل میٹر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈائیکوٹمی ہے، یہ ایک ایسی کانٹرڈکشنز ہیں جس کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے، اور بھارت کو ایک بڑے کنٹری کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسپانسبل کنڈکٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. آپ نے کہا یو این کی بھی آپ نے بات کی، ابھی ستمبر کے اندر یو این کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، وزیر اعظم صاحب بھی یو این کے اجلاس میں شرکت کے لیے جائیں گے. آزاد کشمیر کی قیادت جو ہم دیکھتے ہیں، میں کور کر چکا ہوں کئی اجلاس ان کے، آزاد کشمیر کی قیادت بھی وہاں پر موجود ہوتی ہے. بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے بھارت کی جانب سے، ایک نئی سازش بنی جا رہی ہے، اس کو پوری دنیا کے سامنے اس فورم پر بھی پیش کیا جائے. ہمیشہ سے پاکستان نے اس پر پوزیشن لی ہے، بھلے جس کی بھی حکومت ہو. بالکل پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ کشمیریوں کی ایک سفارتی اور اخلاقی اور سیاسی مدد جو ہے وہ کی ہے، اور جتنے بھی بین الاقوامی فورم ہیں اس میں ایک مسکولر ڈپلومیسی اور ایک ایکٹیو اور سٹرائیڈنٹ ڈپلومیسی کا مظاہرہ کیا ہے، یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہو یا باقی فورمز کے اندر ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہ ایک ڈپلومیٹکلی اسرٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور بھارت کے اس ایک ہیجمونک پوسچر کو، اور وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یو کی ناٹ شیک ہینڈ ود کلینچڈ فسٹ، تو اس کے لیے دونوں طرف سے جو ہے وہ ایگریبل کنڈکٹ ہونے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اس کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. پھر یونائٹڈ نیشن، جیسے میں نے کہا کہ چوتھی پارٹی یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، سو انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو بھی ریزولوشنز ہیں وہ ریزولوشنز ڈیسیژن کے طور پر ہیں، اس کو جو فلاؤٹ کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر یونیلیٹرل چینجز وہ جہاں پہ ہو رہی ہیں، تو اقوام متحدہ کی جو ریزولوشنز ہیں اس ریزولوشن کے مطابق جو انڈیا ہے یا دونوں پارٹیز فار دیٹ میٹر، انڈیا اینڈ پاکستان، وہ مٹیریل کنڈیشن کشمیر ڈسپیوٹ کی چینج نہیں کر سکتے. وہ سملا اکارڈ کے مطابق وہ مٹیریل کنڈیشن چینج نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہاں پر جس طرح کے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ایشو کر کے، جس طرح کے لینڈ کے حوالے سے لینڈ گریبنگ کی جو چیزیں جو ہے وہ وہاں پر ہو رہی ہیں،
اور جس طرح کے وہاں پر بلیک لاز ان پلیس، اگر یہ ساری چیزیں اگر آپ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں تو بھارت جو ہے وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو، انٹرنیشنل ریگولیشنز کو، نہ صرف یونائٹڈ نیشنز کو بلکہ جو ادر گورننٹس ہیں اس کے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اویس وسیع صاحب آپ کا، ملک منظور احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور بڑی اہم بات ڈاکٹر وسیع نے ان کا کہنا تھا کہ تنازع کشمیر کے جو ہیں وہ 4 جو ہیں وہ پارٹیاں ہیں، اس میں اقوام متحدہ ہے، پاکستان ہے، کشمیری عوام ہیں اور انڈیا ہے۔ یہ 4 جو ہیں یہ سٹیک ہولڈرز ہیں اس تنازع کے۔ بھارت کیسے یک طرفہ فیصلے کر سکتا ہے؟ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔